کہ اسلام کے 5 اہم ارکان ہیں۔ کیا کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ بندہ گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا کام۔ دوسرا اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب نماز پڑھو، نماز کو آؤ، نماز کو مت چھوڑو، یہ اہم رکن ہے اور فرض ہے۔ نماز دن بھر کے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض قرار کر دی گئی۔ فرض کا مطلب یہ ہے جو آدمی فرض ادا نہیں کرتا اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر، اور وہ بندہ گنہگار ہوتا جو فرض کو چھوڑ دیتا۔ فرمایا اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں بھی فرض ہیں۔ اس کے آگے فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہوں، مال ہے، دولت ہے، تو وہ کیا کریں؟ حج ادا کریں۔ حج سے نہیں بھاگنا، زکوٰۃ سے نہیں بھاگنا، روزے سے نہیں بھاگنا، نماز سے نہیں بھاگنا، یہی حکم ہے۔ ہم بولے نہیں، صرف شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ حافظ، ہو سکتا نہیں، سب پر عمل کرنا پڑتا۔ جب بندے کا اللہ سے تعلق ہو جائے، وہ مسلمان کہلائے، مسلمان ہو جائے، تسلیم کر لے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پر پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ وہ نماز نہ چھوڑے۔ مومن کی پہچان اس کی عبادت سے ہے، اس کی نماز سے ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر احسان فرمایا اور کہا کہ اس امت کے امیر اپنی زکوٰۃ نکالیں گے، اس کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ غریبوں میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اس کے بعد دیگر وہ کس کس کو دینا ہے، کیا دینا ہے۔ انشاءاللہ اتوار کے دن درس قرآن جب ہوں گا نماز ظہر کے بعد، اس دن آپ حضرات کے سامنے تفصیلی باتیں وہ قرآن کی آیات کے ساتھ پیش کروں گا۔ آج اتنا سمجھیے کہ زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر ایک فرض ہے اور یہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ گنہگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ روزہ رکھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ، روحانی فائدہ یہ ہے کہ روح کو سکون ملتا، اللہ کے قریب جانے کا جو ذریعہ بنتا۔ ہر فرض عبادت کے جو فائدے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بھی وہی فائدے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ بولے نہیں، میرے سکون کے لیے، میں اللہ کے قریب جانے کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ بھی وہی عمل ہے، جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا وہ اللہ کے قریب جاتا۔ اور یاد رکھیے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ کہا قرآن کے اندر۔ یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ وجہ کہ آدمی جب زکوٰۃ ادا نہ کرے، اپنا مال اللہ کے لیے خرچ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان میں رکاوٹ بننے والی چیز مال ہے۔ باپ بیٹے کے بیچ کی رکاوٹ مال ہے، اولاد ماں باپ کے درمیان کی رکاوٹ مال ہے، ہر رشتوں کی آج بنیادی اعتبار سے دیکھیں تو ان دونوں کی رکاوٹ، بھائی بھائی کے درمیان کی جو نفرت ہے اس کی وجہ بھی مال ہے، بھائیوں اور بہنوں کی نفرت ہے اس کی وجہ بھی مال ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے لیے روحانی سکون حاصل ہو جائے، دل کا اطمینان حاصل ہو جائے کہ مجھ پر مال کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جتنا دیتا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اسے برکت عطا فرماتا۔ اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم جب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ریٹرن دے گا، دینے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے اللہ تعالیٰ، ایک دیں گے اللہ پلٹ کر اور کئی گنا زیادہ دے گا، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایمان میں پختگی آتی اس انسان کے، اس شخص کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ ادا کرے اور اس کی مال غریبوں تک پہنچائے، مستحق تک پہنچایا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے دینے سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ نفرتوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بنتا. جو پڑوس آپس میں نفرت کیے ہوئے ہیں, چھوٹا بھائی ہے, مان لو چھوٹے بھائی کے پاس اللہ نے پیسے زیادہ دے دیے, بڑا بھائی اگر مجبور ہو گیا, پریشان ہے, تو کیا کریں گے؟ مال ہے نا جی, اس کو خرچ کرنا پڑتا. دو دوست ہے, بغیر مندی کی دعوت کے دوستہ ملنا نہیں چاہ رہا ہے, بغیر چائے کے دو دوست ملتے نہیں, ملتے کیا بولو, بغیر ایک دوسرے پہ خرچ کرے کے کئی کا دوست آنا, ارے تو کئی کا دوست رہے, میں جب دیکھوں میں کھلا رہا ہوں تو کھلاتا نہ پلاتا, بولی یہ نہیں بولی. دوستی کی بنیاد آپ پیسے پہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب مال نکلتا, اللہ اس کا دوست ہو جاتا, دینے والا کون, یہ سوچنے کی بات ہے. اب جب آدمی کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کیا ہوتا؟ یاد رکھیے آپ, کاروبار کا مال ہو, گھر میں رکھا ہوا سونا ہو, گھر میں رکھا ہوا چاندی ہو, اگر اس کی زکوٰۃ کوئی مومن بندہ ادا نہیں کرتا, یہ مال ہی اس کے لیے ایک وبال بن کے رہے گا. فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا. اور فرماتے ہیں وہی مال دو منہ کا سانپ بن کر اسے ڈسے گا روز محشر میں, وہ چیخے گا, چلائے گا, کوئی اس کی صدا کو سننے والا نہیں ہوتا. یہ مال گلے کا پھندا ہے اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں, اسی لیے جن کے گھروں میں زکوٰۃ کا حق ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے, لوگ سالوں سالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے. آپ کو معلوم, سالوں سالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے. اسلام اس لیے بول رہا, ہم تو آج دیکھیے مرڈر ہوا تو آپ کو کتنا افسوس ہو رہا ہے, مرڈر ہو گیا, کئی کچھ برا کام ہو رہا تو اب دیکھو ہماری قوم کتنی ذلیل کام کر رہی, مسلمان قوم, مسلمان قوم. ارے مسلمان قوم یہ ذلت میں اس لیے آئی کہ مالدار اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا. غربت جب بڑھیں گی تو جرائم ابھرنا شروع ہو جاتے. معمولی چائے کے اوپر مرڈر ہوتا ہمارے پاس, چائے پہ, چل ماما چائے پلا دیتا ہوں, اس کو دیکھ لے بولے تو دیکھ لے رہا ہوں. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, جیب میں اگر چائے سے زیادہ اس کے پیسے ہوں, اس کے کاروبار کے لیے اس کے پاس پیسے ہوں, معاش کے لیے اس کے پاس پیسے ہوں, گھر چلانے اگر پیسہ ہو, تو جرم کا راستہ کون اختیار کرے گا؟ آپ بتائیے, کوئی نہیں کرے گا. آج اگر جو بچیاں, یہ جو بچیاں ہیں مسلمان بچیاں, نوجوان لڑکیاں, جب غیر مسلموں سے شادی کر لیتی یا ان کے ساتھ گاڑیوں پہ بیٹھ کر پھرتی, نوجوانوں کا ایسا ایمان جاگتا, گاڑیاں روک کے تیری اماں بہن فلاں فلاں فلاں, اس سے بڑا مسلمان آپ کو کوئی نہیں ملتا. اس کو گردن پہ مارنا اس وقت اس مسلمان کو, پاشا تم کیا کر رہے, اس کو روکنے کا کام تمہارا نہیں ہے. اس طریقے سے یہ نہیں, یہ کام نہیں ہوتا تمہارا. تمہارا کام کیا ہے؟ تم نے اپنے خاندان والوں سے کبھی پوچھا مالداروں سے کتنی زکوٰۃ دیے؟ تو اگر زکوٰۃ نہیں اس طریقے سے ادا کی جائے جس طریقے سے کرنا ہے, حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے زکوٰۃ کا نظام اتنا پیارا تھا. عمر بن عبد العزیز مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے اور نیک اللہ والے گزرے. ان کی زندگی کو پڑھنا مسلمانوں کو چاہیے, خاص طور پر وہ مسلمان جو عہدوں پہ بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھتے, سیاست کے اعتبار سے, پولیٹیکل اعتبار سے مضبوط ہوتے, وہ لوگوں کو حضرت عمر بن عبد العزیز کی زندگی پڑھنا چاہیے. انہوں نے زکوٰۃ کا ایسا نظام بنایا تھا کہ آپ کی اپنی سلطنت میں, آپ کی اپنی بادشاہت میں ایک بھی آدمی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں تھا. دی جاتی تھی, لینے والا کوئی نہیں. اب صبح کے بولے حضرت ہے ہی نہیں کون بھی غریب ہمارے پاس, پورے دینے والے بن جا رہے ہیں, اب کیا کرنا؟ کیا کیا آپ نے معلوم؟ سب سے پہلا اعلان آپ نے کیا تھا اپنی سلطنت کا, وہ یہ کہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی عمریں ہو رہی ہیں, بالغ ہیں, ہم ان کا نکاح کرائیں گے اس زکوٰۃ کی رقم سے. کرائیے نکاح, کراؤ بھائی, ڈھونڈو جا جا کر کس کس کے گھر میں کون غریب ہے. علاقے کا سروے ہمارے پاس نہیں ہے, ہماری گلی میں رہنے والا کون غریب ہے, کس کے گھر میں عید کا شیرخرما بنتا نہیں بنتا ہم کو نہیں معلوم ہے, کس کے گھر کی سحری کے سیٹیاں بجتے نہیں بجتے ہم کو آج تک اندازہ نہیں ہے. اور ہم بول رہے ہیں ہم مسلمان ہیں. کہے گا مسلمان؟ زکوٰۃ کی رقم دیجیے, پھر ان کو مدد کریے. اور زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ زکوٰۃ تو دیں گے, جو زکوٰۃ کی رقم سے زیادہ دے گا وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہوگا. نے 5 روپے دے 5 روپے دے دیا نہیں, اس سے زیادہ دینے والے کی قیمت اللہ کے پاس زیادہ ہے.
لیکن آج افسوس کی بات ہے، جب بچیوں کو دیکھو تو آج وہ لوگ جہیز کے نام پر یا تو پھر تعلیم کے مسائل کے نام پر دیگر باتوں پر مسلمان بچیاں غیروں کے پاس جا رہے ہیں، ایمان چھوڑ دے رہے ہیں، اسلام چھوڑ دے رہے ہیں، ارے جا کے وہاں منہ کالا کر رہے ہیں۔ تو تمہارا منہ پہلے سے کالا ہو گیا، کیونکہ مال کے معاملے میں تم کمزور ہے۔ آج اگر کوئی عورت اپنے جسم کو بیچ رہی، بازار میں فروخت ہوتی، تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں سوائے ہماری قوم کے، ہمارے لوگوں کے، کیونکہ مالداروں کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ بھی کاروبار میں لگاتے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، اس سے قوم کی غربت ختم ہوتی، اس سے قوم میں مسائل ختم ہوتے۔ زکوٰۃ کی رقم کیا کریں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر نکاح کا اعلان کیا تھا، وہیں پر آپ نے کیا کیا؟ آج ہمارے کو حکومت فائنانس کے نام پہ آٹو دیتی، مشین دیتی، یہ دیتی، کئی روزگار کے واسطے۔ یہ اصول کس کا ہے؟ مسلمانوں کا اصول ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں اس بات کا اعلان کیا کہ جب زکوٰۃ لینے والا کوئی مستحق ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ کی رقم کو تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے دیں گے لوگوں کو، کہ لوگ ہم سے وہ زکوٰۃ کی رقم لیں اور تجارت کر کے اپنے معاش کو گزاریں، اچھی زندگی گزارنے کے قابل بنائیں گے۔ یہ اعلان کیا۔ اور آج افسوس ہے کہ بھائیاں بہنوں کا حق کھاتے ہوئے نہیں تھک رہے، بہنیں ماں باپ کی چاپلوسیوں میں اپنی زندگی گزارنے سے نہیں تھک رہے۔ آخر کیا چل رہا سسٹم؟ جس کے جیب میں نوٹ آ گیا اس کو السلام علیکم، جس کے پاس نہیں ہے اس کو بس گرتے ہوئے چھوڑ دے۔ مال سب کچھ ہو گیا ہماری نظروں میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاف طور پر کہتا گیا کہ مال کی حیثیت اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس مال کی قیمت ہے جو مال اللہ کے لیے نکالا گیا ہو، رکھ کے جمع کرنے والے کی کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں۔ آپ کے پاس کیسا؟ جس کے پاس مال ہے آپ اس کو دیکھ کے بھائی سیٹ نہیں ہے، انہیں دل نہیں چاہتا، نہیں چاہ کے السلام علیکم بولنا پڑتا۔ کیوں؟ جمع کرا ہوا ہے، کاڑا ہے، بینک بیلنس ہے، سب ہے، السلام علیکم۔ اللہ کے پاس سلام کا ذریعہ کیا ہے؟ جس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے والا ہو، اس کے لیے اللہ کا سلام آتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر موجود ہلکی سی سوئی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر میں جو کچھ ہے لاؤ، جو کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو کرو، تو میرے ابا ایک سوئی کی تلاش میں وقت لگا رہے ہیں۔ میں نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابا جان آخر آپ یہ سوئی کی تلاش کیوں کر رہے ہیں، کیا کام میں آئیں گی؟ آپ نے فرمایا یہ سوئی اس کام میں آئے گی کہ میدان جنگ میں جب کبھی کسی صحابی کا اگر کپڑا پھٹ گیا، اس کپڑے کو سینے کے لیے یہ سوئی کام میں آ جائے، اس لیے سوئی کی تلاش کر رہا ہوں۔ ان کی نیت ایسی وسیع تھی جس کی بنیاد پر جب گھر سے نکلے ببول کا کانٹا لگا ہوا ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، ابو بکر سے حال پوچھی یہ کیا بات ہے؟ آج ابو بکر نے جو لباس پہنا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے فرشتوں کو یہ لباس پہنا دیا، اتنا اللہ کو پسند آیا۔ اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا سلام کہہ دیجئے کہ اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے۔ یہ جب ان کے پاس سے مال نکل رہا، اللہ کا سلام آ رہا، ہمارے پاس جمع ہو رہا، دنیا سلام کر رہی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی اوقات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سخی، ایسا سخی کہ جس نے اتنا لٹایا 3 سے 4 مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ تم جنتی ہو گئے، جنتی ہو گئے، جنتی ہو گئے، جنتی ہو گئے، اس بات کا اعلان دیا گیا، لیکن شہادت کس حال میں آئی؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا حال یہ نکالو رے، نکلتی نہیں، نہ زکوٰۃ نکلتا، نہ صدقہ، خود کھائیں گے کتنا کھائیں گے، دیں گے نہیں۔ کیا حال ہے بتائیے آپ؟ اس قسم کے حالات مسلمانوں کے اندر ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ گھروں میں سونا کتنا ہے پوچھو نا، 7.5 تولے اس کی قیمت، ہمارے پاس اس کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی۔ اسی طریقے سے اتنا مال جس کے پاس رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ۔
ہے کیوں نہیں؟ مسلمان غریب ہے سمجھ رہے آپ؟ غلط. بہت پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس. دیکھنا ہے آپ کو؟ شادیوں میں جا کے دیکھ لو. کون بولا صاحب غریب ہے آپ؟ نہیں ہیں آپ غریبی کی آڑ میں اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, دنیا والے دیکھ کے بولیں گے کیا ہے جی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیا اللہ جاننے والا نہیں ہے؟ تمہارے مکر کو دل کو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہر مکر کو اللہ جاننے والا ہے. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں, اسی لیے فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ایک اہم ترین عبادت ہے. جس طرح ایک نماز عبادت ہے, جس طرح ایک روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ کا ادا کرنا ایک اہم عبادت ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال عطا کیا وہ اپنے مال پہ اترا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں میرے کہنے اتنا سب کچھ ہے, اور بخل ہے, دل کے اندر بخیلی ہے, نکلتا نہیں اپنا پیسہ کہ غریب کی مدد کرے, مستحق کو پیسہ پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری اعتبار سے وہ اچھا ہوگا اپنی جگہ, لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے اس کے لیے. تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں, آپ کی زکوٰۃ کا پہلا مستحق آپ کا رشتہ دار ہے. اپنے رشتہ داروں کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دو, اور اس رشتہ دار کو سب سے پہلے فون کرو. اس رشتہ دار کے پاس پہلے اپنی زکوٰۃ, اپنے مال کا پیسہ بھیجو جس سے آپ کی ناراضگیاں ہیں, وہ پہلا مستحق ہے. میرے کو رمضان مبارک کے اتنے میسیجز آئے, کئی نمبرات تو سیو بھی نہیں ہے میرے پاس. رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان, میں جانتا تک نہیں, اتنے میسیجز ہیں. میں بولا یہ کون تو بھی رہے بھائی, فوٹو کھول کے دیکھے تو نہیں پہچانے جا رہا میرے کو نہیں. تو میں کیا کہہ رہا, ذہن میں ڈالے اللہ میاں, ایک میسیج لکھ کے بھیج دیا. میں بولا بھائی آپ کی اس رمضان مبارک کا سب سے پہلا مستحق وہ ہے جو آپ کی بلاک لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں. وہ رشتہ دار جن سے آپ بات کرنا پسند نہیں کرتے, وہ بھائی جس سے آپ کئی مہینوں کئی سالوں سے السلام علیکم نہیں کرے, وہ بھائی, وہ رشتہ دار, وہ ماموں, وہ چچا, وہ قریبی رشتہ دار اس کے مستحق ہیں. ہم آپ کے السلام علیکم وعلیکم السلام کے مستحق نہیں. بعد میں پہلے ان کو ادا کرو. سلام کرنا ہے پہلے ان کو کرو, مبارکبادی دینا ہے پہلے ان کو دو, زکوٰۃ دینا ہے پہلے ان کو دو جس سے دوری ہے. مال قریب ہونے کا ذریعہ ہے, دور نہیں لے جاتا. پیسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کشش رکھی, کسی کو کسی سے دور نہیں کرتا. لاکھ اپنے پاس پیسے رکھ کے گالی دو پھر بھی آدمی نہیں جاتا. آج بڑے بڑے مالداروں کے پیچھے چاپلوسی کرتے ہوئے جو غلام پھرتے, یہ جو نوکر پھرتے, اپنے ایمان کو تباہ کر رہے, یہ مخبر بن کے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے. ان کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ ان کو دور جانے نہیں دیتا, پیسہ ان کو کھینچتے رہتا میگنیٹ کی طرح. اللہ نے مال کو ذریعہ بنایا. اگر آپ اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں بھیجیں گے, نفرت کے خاتمے کے لیے اس کا استعمال کریں گے, صحیح فائدہ ہو. جن سے ناراض ہیں ان کو بھیجو لفافہ زکوٰۃ کا, جن سے ناراض ہیں ان کو افطار کی دعوت دو. آج افطار کی دعوت کرنا ہے, 2000 روپے لکھو, چندے کی رسید لے کے جا کے بڑی شان سے کر رہے ہیں. تیرا افطار کا اگر دعوت آپ کی کوئی کام کی نہیں ہے, یاد رکھ لیجیے آپ, نہ وہ عمل اللہ کے پاس قبول ہونے والا ہے. کیوں؟ پیٹ بھرے ہوں کو افطار کرائے تو کئی کا ثواب ہے جی. گھروں میں لوگوں کے نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. میں کئی لوگوں کو دیکھا, بیگم کا فون آتے رہے تو دیکھ کے سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیتے. ارے یہاں نقد حلیم میں پہلے یہاں سوتیں گے, گھر کو جائیں گے جب تک. تو کھاتا گھر میں کیا کھلاتا رہے, تو کچھ کھا لو بول کے ہے کیا وہ. ارے نیمل صاحب روڈ پہ تھی, سیرن ہو رہا تھا, ابا ابا گھر نہیں ہے. بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے, پوری زندگی پڑے وہی بازار کو جو ہے کھانے کا اڈا بنا کے رکھتے. شرم نہیں آتی مسلمانوں. میں نہیں بولا نا بھائی بازار میں نہیں کھانا, سرکار بول رہے ہیں. آپ کو سرکار سے بڑھ کے کوئی ہے کیا؟ بولو, آپ مسلمان ہیں سب لوگ, سرکار سے بڑھ کے کوئی یہ نہیں ہے. بازار میں کس لیے کھلا رہے ہیں آپ کی افطار پارٹی کا سب سے بہترین مستحق آپ کا وہ رشتہ دار ہے جس سے آپ ناراض ہیں یا جو آپ سے ناراض ہے. بلاؤ اس کو, دیو دعوت, گھر کے گھر کو بلاؤ, بیوی بچوں کے ساتھ بلاؤ, سب کو بلا کے دیو دعوت. آپ کا سگا بھائی جس سے معمولی اعتراض پہ آپ آج تک بات نہیں کر رہے ہیں, انہیں پہلا مستحق ہے آپ کے 2000 روپے کی افطار پارٹی کا.
آپ کے کھجور کی گٹلی کا بھی اگر حقدار ہے تو آپ کا اپنا ہے، بعد میں دوسرے. کیوں نہیں سمجھتے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں؟ کہنا بہت کچھ ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. لیکن آخری بات یہ ہے، زکوٰۃ ادا کریے تو ذرا مدرسوں کا بھی خیال کرو. میں دیکھ رہا آپ کے گلیوں کے اندر اتنے لوگ آٹو لے کے پھر رہے ہیں اور وہ کھٹکے مار کے ماشاءاللہ وصول کر لے رہے ہیں پورا. تو آپ سے گزارش یہ ہے، کبھی بھی کوئی بھی رقم اندھوں کی طرح نہیں دینا، کوئی بھی مال اندھوں کی طرح آنکھ بند کر کے نہیں دینا، بے وقوفی مت کرو. جب آپ زکوٰۃ ادا کریں، جب آپ مدرسے کو دیں، غریب کو دیں، مستحق کو دیں، جس کسی کو دیں، طریقہ یہ ہے کہ خود جا کر ان چیزوں کا معائنہ کرنا کہ انہیں مستحق ہے یا نہیں ہے. نہیں میں سیٹ آدمی میں اندر بیٹھ کے دیتا ہوں، اچھی بات، قبول ہی نہیں ہوتا، دل کو اطمینان ہی نہیں ہے. کیسا ہوتا؟ مدرسوں کا سب سے زیادہ خیال کرو زکوٰۃ کے معاملے میں. آپ بولیں گے وہ کہیں گوں بند ہو جا رہے مدرسے، معلوم آپ، خاص طور پر حیدرآبادی جو مدرسے حیدرآباد کے لوگ جو چلاتے وہ تو بند ہی چھو گئے، ختم ہو گئے. مدرسے بند کر دیے، مکتب بند کر دیے، عصر کی پڑھائی بند ہو گئی، مغرب کی پڑھائی سب بند کر کے بھاگ گئے. بچے ہے ہی نہیں. دینے والا بھی کیسا دے رہا، پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھ رہا ہوں، بیٹھ کے جو ہے ایسی اداکاری ہے وہ اپنے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. ایک ہی جگہ کے رہنے سے دونوں ماشاءاللہ گوشت خورا رہتے، پھر حیدرآباد کی طبیعت رہی تو کہاں برداشت ہوتا. تو لہٰذا اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کریے، مدارس کا اس میں خیال کرو. مدرسے نہیں آئیں گے، آج آپ دیکھو امام صاحبوں کو دیکھو، مؤذنوں کو دیکھو، مسجدوں کا حال دیکھو، ہمارا آدمی آپ کو کہیں بھی نہیں مل رہا. مدرسے کا سسٹم ختم ہو گیا. اپنے بچوں کو حافظ بنانا چھوڑ دیے، لے دے کے پھر ہوگا کیا؟ تو یہ زکوٰۃ کی رقم نکلیں گی نہیں، مدرسے چلیں گے نہیں تو جنازے پڑھانے والے بھی کوئی بھی نہیں رہنے والے ہیں. آپ کوئی نہیں رہتا، یاد رکھ لیجیے. آپ میں ایک بار نہیں 1000 مرتبہ بولا کہ اگر 5 وقت کی نمازوں سے ہٹ کے کسی کی جنازہ رکھ کے بتا دو، اس کے بعد آپ کو گلی گلی گھوم کے مول صاحب کو تلاش کرنا پڑتا، گلی گلی گھوم کے تلاش کرنا پڑتا، مول صاحب مول صاحب مول صاحب مول صاحب. کئی لوگ میرے پاس آتے، آپ آ جاؤ میں بتاتا ہوں. آپ کیوں؟ نماز پڑھانا ہے. تو اگر آپ یہ رقم مدرسوں کو نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ رشتہ داروں کو دو. میں بولا نا رشتہ دار کا پہلا حق ہے، لیکن مدرسوں کا بھی خیال کرو، غریبوں کا بھی خیال کرو. جا کے دیکھ کے دو. فلاں فضیلت الشیخ بولے یا فلاں اللہ والے میری نظر میں انہوں اللہ کے ولی ہیں، انہوں لکھ کے دیے تو دیتا ہوں، انہیں جنت نہیں لکھ کے دے دیتا تمہارے، انہیں لکھ کے دو نہ کو دو. آپ کا کام یہ ہے آپ خود جانا، جا کے دیکھ کے دینا. نہیں فلاں کا ہے کیا، ایک چل رہا ہے ایک سسٹم، مسجدوں میں غلاموں کو پال کے رکھے ہوئے ہیں، مدرسوں کو غلام بنا رہے ہیں، مسجدوں کو غلام بنا رہے ہیں، ایسی ایسی تنظیمیں بنا رہے ہیں کہ بس پوچھو مت. مدرسے خود زکوٰۃ لیتے، اس سے پہلے مدرسے والوں سے زکوٰۃ لے رہی ہے تنظیمہ. 500 روپے دیو لیٹر لکھ کے دیتے گئے تھے، کیا بول کے یہ مدرسہ ہے اس کو اتنے پیسے دے دو بول کے چل رہا سسٹم مسجدوں میں. کون لکھ کے دینا؟ وہ ایک فضیلت الشیخ ہے، انہوں لوگوں کو بول کے رکھے ہوئے میرا رہا تو دیو نہیں تو نکو دیو. اب ایسا معلوم ہو رہا معمولی ہم اگر جو ہے قبر کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لیے تو بدعت بول دیتے لوگ. اب یہ اللہ کا مال اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے واسطے ان کا ذریعہ بدعت نہیں ہوتا کیا؟ اسی لیے میرے عزیزوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پورے غریب آئیں یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے، آپ میں سے کسی پہ فرض بھی نہیں ہوں گی. اگر ہے کسی پہ فرض تو دو. دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جا کر خود دیکھنا اور دینا. کسی عالم کوئی اللہ والے لکھ کے دیے سو ہے، فلاں علامہ لکھ کے دیے سو ہے، وہ سب کچھ بھی نہیں چلتا. آپ خود جانا، دیکھ کر دیکھنا اور اس سلسلے میں تحقیق کرنا.